نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس پاک محفل کو سجانے کا اور اس میں شرکت کرنے کا اس نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب چونکہ اس پاکیزہ محفل میں علماء کرام کی شرکت بھی ہے اور اہل نظر اور اہل ذوق احباب بھی موجود ہیں، تو اس لیے ایک بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا جو خاص علم حدیث شریف کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی اور اس کو پھر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے منسلک کریں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب ہے. جب آپ کلام فرماتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فصحا اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ لفظ نہیں آتا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 الفاظ میں بات بیان کر جاتے ہیں. اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کی ہیں، یعنی میں 2-3 لفظ میں ایسی بات کر سکتا ہوں کہ تم تا قیامت اس کے معنی کو کبھی نچوڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. مثلا ایک حدیث مبارکہ لے لیتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے 70 ابواب فقط اس حدیث سے اخذ ہوتے ہیں، اور ائمہ بعض یہ کہتے ہیں کہ دین کا ہر مسئلے کی اخذ جو اصل ہے وہ اس روایت سے نکلتی ہے. الفاظ کتنے ہیں؟ 3. انما الاعمال بالنیات. اسی طرح کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ. ہر نیکی کا کام صدقہ ہوتا ہے. اب اس کی اب تفسیر کرنے بیٹھ جائیں. پھر جو فقہ کو سمجھتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، ایک ایسی حدیث ہے جو فقہ پر حاوی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں، آپ کے کلام میں ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ بڑا خاص ہوتا ہے جو فقط اس موضوع کے گرد گھومتا ہے. اور جب آپ اور جو محدثین کرام ہیں وہ ان الفاظ سے یہ پہچان جاتے ہیں کہ کیا یہ فرمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے. اب اس کی مثال دیکھیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث مبارکہ جو ایمان سے متعلق ہیں. کس سے متعلق؟ ایمان. کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کس صورت میں ظاہر کرتا ہے؟ وہ فقط 2 ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری احادیث میں بیان فرماتے ہیں. ایک ہے عشق اور دوسری چیز ہے اعلیٰ اخلاق. مثلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و70 شعبہ وفی روایت البخاری 60 شعبہ. کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے کچھ زیادہ شاخ ایمان کی. افضلها لا الہ الا اللہ. اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں سب سے نچلی شاخ ایمان کی یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اب دیکھیں آپ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ایمان کا تعلق انسان کی ظاہری وضاحت کے ساتھ بتاتی ہو. اگر کوئی ایسی حدیث آئے گی محدثین کہیں گے یہ جھوٹ بولا ہے کسی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ کیونکہ فرمان آپ کا فرمان ایمان سے متعلق فقط دو چیزوں کو لے کر ہوتا ہے، یا عشق یا پھر اخلاق. اخلاق کی حدیث سن لی. عشق کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سیدنا ابو ہریرہ سے اور سیدنا انس بن مالک سے، بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث. جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں نا تو الفاظ کا ایک رنگ ہوتا ہے. اگر وہ الفاظ میں رنگ ختم ہو جائے تو ایک محدث پہچان جاتا ہے کہ یہاں راوی نے غلطی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے. جب یہ نقطہ سمجھ آ گیا اب تھوڑا آگے چلتے ہیں معاملے کو لے کے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے فضائل میں جو صحیح اور حسن احادیث ہیں ان کا رنگ ایک دوستی کا اور احسان کا ہے. ساری احادیث فقط ان دو موضوعات کے گرد گھومتی ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہوں گی. مثلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس کو اپنا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے سیدنا ابو بکر الصدیق کے، ان کو میں قیامت کے دن ان کا بدلہ عطا کروں گا. یہ احسان ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے فائدہ دیا. سمجھ آ گئی؟ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. ہاں لیکن اللہ وہ میرا خلیل ہے، اس نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ دو چیزیں دوستی اور احسان، اس کا پہلو نظر آئے گا. اب سیدنا عمر فاروق کے فضائل میں عدل اور حق گوئی یہ رنگ ہے اس روایات. اب آگے چلتے ہیں. جو اہل بیت علیہم السلام کے متعلق جو حدیث ہے نا، عجیب بات سنیے، عجیب بات، اور یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی یہ چیز. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے اہل بیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو اپنی ذات سے جوڑتے ہیں. ہمیشہ اس میں انانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اب جب یہ چیز سمجھ، اور اگر کسی روایت میں یہ نہ ہو اور وہ روایت اہل بیت کے فضائل میں ہو ہم کہتے ہیں وہ روایت نہیں ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. جی فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیت اس میں آ رہی ہے، انانیت آ رہی ہے. پھر آگے سنیے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. پھر آپ نے فرمایا امام بخاری نقل کرتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ساری روایات کا رنگ یہ ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ میں ہوں اور وہ جو ہیں یہ مجھ سے ہیں. ان کو کچھ کہہ دیا تو مجھے کہہ دیا. آگے سنتے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. پھر آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا ما تريدون من علی. کچھ صحابہ کو کچھ شکایت ہوئی حضرت علی علیہ السلام سے. امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں پورا تفصیل کے ساتھ. 4 صحابہ نے شکایت پیش کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ 3 مرتبہ غصے میں فرمایا ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی فهو منی وانا منہ. کیا چاہیے تمہیں علی سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ سن لو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کو کیسے اپنے ساتھ جوڑیں گے؟ اب آ جائیں حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ. یہ رنگ ہے اہل بیت علیہم السلام کا. یہ قربت والے ہیں، یہ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوتے. آقا دو جہاں سب نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. اب احادیث کا رنگ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان لو میری امت ان کو کچھ کہا ایسا ہی ہے گویا تم نے مجھے کہا.
یہ رنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا جو کسی اور کے فضائل کا نہیں، کسی کے فضائل کا نہیں ہے۔ اب آگے سنتے جائیے، امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصائص علی کے اندر یہ حدیث ہے سند صحیح کے ساتھ، کہ اے قریش تم سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو اللہ تم پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو مجھ جیسا ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں رجل کنفسی، وہ جو میری جان کی طرح کا ہے، وہ ایسا شخص مسلط کرے گا، وہ پھر لحاظ نہیں کرے گا اللہ کے معاملے میں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وہ میں ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ میں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ خاصف النعل، وہ جو میرے جوڑے بیٹھ کے سی رہا ہے نا، وہ یعنی امام علی علیہ السلام، وہ ہیں، آپ سمجھے۔ اور آپ نے لفظ کا استعمال کیا، امام نسائی نے باب باندھا ہے اپنی سنن الکبریٰ جو خصائص علی ہے، علی کا نفسی، یعنی فرمان مصطفیٰ ہے کہ علی میری جان ہے۔ اب آیت مباہلہ کو دیکھ لیجیے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ سمجھے کس طرح سے امام علی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ لنک کیا۔ اچھا ایک میں اس ایک موضوع حدیث بھی، یعنی جو من گڑت حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت علی کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ محدث پہچانتے کیسے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے، سن لیں پہلے، اس کو یہ نہ سمجھ لیجیے حدیث ہے، لیکن منسوخ کر دی گئی کہ علی کی مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ہے۔ ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیوں؟ اس میں رنگ نہیں ہے انانیت مصطفیٰ کا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں علی مجھ سے ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی فرشتہ نہیں اس کے مقابلے میں نہیں ہے، علی کے مقابلے میں کون سا فرشتہ ہے؟ کیا علی کی کوئی تشبیہ بنتی ہے فرشتے کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام اس کو روایت کرتے ہیں، جب مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس کو امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا، خصائص کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اگلے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سے وہ شخص چلا گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے کہ نہ پہلوں نے اس جیسا دیکھا نہ بعد والے کبھی اس جیسا دیکھیں گے۔ اس کے دائیں جانب جبرائیل اور بائیں جانب میکائیل ہوا کرتے تھے۔ جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو ان کا احترام حق بجا، لیکن علی کے ساتھ مشابہت نہیں بنتی۔ علی کے ساتھ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جوڑا ہے تو وہ پوری کائنات میں کس کو؟ فقط اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ کروائی تو علی علیہ السلام کو اپنے لیے رکھ لیا، باقی جس کا جو جوڑ تھا اس کو وہ ملتا گیا، اور آپ نے حق ادا کیا ہر ایک کے ساتھ، اور علی کو چھوڑ دیا۔ اس پر علی علیہ السلام رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بنا دیا ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں رکھا؟ آپ فرمان لیجیے کہ تجھے میں نے اپنے لیے چھوڑا ہے، آئے ہائے، تجھے میں نے آئے ہائے ہائے اپنے لیے چھوڑا ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی، اور اس سے جو علماء ہیں وہ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ ہر حدیث جو کوئی بھی موضوع حدیث بیان کرتی ہو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جہت ہوتی ہے، جب ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ خاص الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، ایک مضمون کا رنگ ہوتا ہے، جب اس مضمون سے روایت باہر چلی جائے ہم کہتے ہیں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس مضمون میں آتی ہو تو وہ بات صحیح ہے۔ اچھا اب بس آخر میں انا مدینۃ العلم ولی بابھا، اس روایت کی بات تھوڑی سی تشریح کر کے میں بات کو ختم کروں گا تاکہ اس کو طویل نہ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصل علم ایک خزانہ ہے، علم ایک خزانہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ انا خزینۃ العلم وعلی بابھا، یا پھر انا خزینۃ العلم وعلی مفتاحھا، علی اس کی چابی ہے۔ آپ نے مدینہ کیوں کہا ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ مدینہ، ہاں حکمت سمجھیے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، شہر میں جمود نہیں ہوتا، شہر میں ہر وقت ارتقاء چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت نئی سے نئی چیز بن رہی ہے، نئے سے نئے واقعات آ رہے ہیں۔ یہ رب کی شان ہے کہ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر گھڑی ایک نئے جلوے کے ساتھ سامنے آتا ہے، اس کی تجلیات ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی تجلیات نئی بن کے سامنے آتی ہیں تو اس کے جو علوم اور اسرار ہیں وہ ہر لمحے ان کی تجدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، اگر میں قرآن حکیم کی آیت کو پڑھوں
اور اگلے لمحے میں وہ آیت دوبارہ پڑھوں اور مجھے کوئی نیا مطلب سمجھ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں میں نے قرآن نہیں پڑھا. وجہ یہ ہے کہ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اگلے لمحے رب نے نئی تجلی کی ہے کائنات پہ، اب نیا علم کھلنا چاہیے. اب چونکہ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت اللہ کی تجلیات چل رہی ہیں، تو مدینہ الرسول جو مدینہ علم ہے اس میں بھی ارتقاء چلتا جا رہا ہے، جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تجلی ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے. تو انا مدینۃ العلم، یعنی یہ علم جمود کا شکار نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. جب تک خدا کی تجلیات چل رہی ہیں یہ علم بھی چلتا چلا جائے گا. ہاں آنے کا طریقہ لیکن ایک ہی ہے، وَعَلِيٌّ بَابُهَا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم، کیونکہ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے جو کہ جس نے علم کو سکھایا. الرحمن فاسأل به خبیرا، یہ پوچھنے والے سے پوچھ، عارفوں سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے رحمان کیا ہے. اس کی تجلیات چونکہ چلتی ہی جا رہی ہیں، رک نہیں سکتی. اور کسی بھی زمان میں اور کسی بھی مکان میں کوئی شخص اگر علم نبوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو راستہ فقط ایک ہی ہے، علی بابوہا. یہ معنی ہے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو بھی ولایت آپ کے ہی تصدق سے ملی ہے. تفسیر مظہری میں آپ نے لکھا ہے آپ کے تصدق سے ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ علم فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکلتا ہے اور راستہ اس میں داخل ہونے کا فقط ایک ہے، وہ ہے امام علی علیہ السلام. اس میں بھی انانیت مصطفیٰ دیکھیے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں بہت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرت علامہ وجاہت حسین انفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر آل بیت اطہار اور بالخصوص مولا کائنات حضرت امیر المومنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان فرما رہے تھے. اللہ کریم ہمیں سرکار کی احادیث کا فہم عطا فرمائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار کی آل کی غلامی عطا فرمائے، سرکار کے اصحاب کا ادب نصیب فرمائے اور اولیاء کاملین کے پاکیزہ دامنوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ اذان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو دو مہمان ابھی باقی ہیں ہم ان کی گفتگو سنیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی.